ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دو ہی لوگ کمرے کے اندر ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے ران پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ رکھنے کے بعد کہتے، فاطمہ جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہو تم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ تمہیں جب بھوک لگتی ہے تو کھجور کی گٹھلیاں پیس کر کے نمک لگا کر کے تم کھا لیتی ہو۔ اے فاطمہ 17 پیوند لگا کر کے تم نے لباس کو پہنا ہے۔ فاطمہ تم نے کبھی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی حاجت ہے۔ اے فاطمہ آج علی تم سے اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے، جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، علی تمہیں عطا کر دے گا۔ پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا عرض کرتی ہیں، اے میرے شوہر محترم ہمیں تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میرا نکاح میرے والد محترم نے آپ کے ساتھ کیا تھا، مجھ سے کہا تھا بیٹی میں تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کر رہا ہوں جو خاندان میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، جو خاندان میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اے میرے شوہر مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ آج میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، علی تمہیں عطا کر دے گا۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی، پروردگار اے مالک و مولا میرے شوہر علی کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، فاطمہ آج تو تمہیں مانگنا ہی پڑے گا۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی، پروردگار اے مالک و مولا میرے شوہر علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت علی فرماتے، فاطمہ آج تو تمہیں مانگنا ہی پڑے گا۔ اسلامی بھائیوں، اگر آپ کی بیوی ہو، آپ کے پاس اگر پیسہ ہو تو اگر آزمانا ہے تو آزما لینا، گھر پہ آ کر کے کہہ دینا، میری بیوی میں تجھ سے آج بڑا خوش ہو گیا ہوں، بول تجھے کیا چاہیے؟ 50,000 کا انتظام ہے میرے پاس۔ تو آپ کی بیوی فوراً کہے گی 10,000 مجھے لائیے رکھ لوں، 40,000 کا گلے کا ہار سونے کا لا کے دے دیجئے۔ لیکن پیغمبر اسلام کی بیٹی خاتون جنت ہیں، دعا کر رہی، یا اللہ میرے شوہر علی کی کمائی میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ میرے شوہر علی کی عمر میں برکت عطا فرما دے، دعائیں کر رہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے، فاطمہ آج تو تمہیں مانگنا ہی پڑے گا۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت ارشاد فرماتی، میرے شوہر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے، فاطمہ آج بہانہ نہیں چلے گا، آج تو تمہیں مانگنا ہی پڑے گا۔ پیغمبر کی بیٹی فاطمۃ الزہرا عرض کرتی، میرے شوہر واقعی کیا میں جو تم سے مانگوں کیا تم عطا کر دو گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، اے فاطمہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، آج علی تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ اندازہ لگائیے، حضرت علی فرماتے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت نے مانگا تو کیا مانگا؟ پیغمبر اسلام کی بیٹی خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے شوہر محترم سنو، میں تم سے یہ مانگنا چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے، میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں، اے پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت ایسا کیوں؟ اور عورتوں کے جنازے دن میں نکالے جاتے ہیں لیکن تمہارا جنازہ رات میں کیوں نکالا جائے؟ پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں، اے میرے شوہر محترم قسم خدا کی آج تک
تک میرے چہرے پر میرے جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے چہرے پر میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ سبحان اللہ۔ یہ پردہ تھا پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت کا۔ اسلامی بھائیوں، میری ماں بہنوں، اندازہ لگائیے، پیغمبر اسلام کی بیٹی فرماتی ہیں کہ قسم خدا کی میرے جسم پر میرے چہرے پر کسی غیر مرد کی آج تک نظر نہیں پڑی ہے، اس لیے میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، پردہ کیا کرو، غیر مردوں سے پردہ کرو۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی عورت کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے، کل قیامت کے دن قبر میں اس کی قبر پر، اس کی لاش پر 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ایسے سانپ مسلط کر دیے جائیں گے کہ جن کے ڈنک مارنے سے زہر ہی زہر پھیلتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلامی بھائیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، پردہ کیا کرو، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ زندگی چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس لیے کہ پردہ کرنا تم پر فرض ہے۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مرد میدان میں جاتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں تو انہیں میدان میں تلوار چلانے کا ثواب ملتا ہے، ان کو مجاہد کی کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم عورتیں اس ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم بھی میدان میں جا کر کے تلوار چلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عورتوں، اسلام تمہیں تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ رہی بات ثواب کی، تم اپنے مکان کی چہار دیواری میں قید رہا کرو، پردہ کیا کرو۔ جو ثواب مردوں کو میدان میں تلوار چلانے پر ملتا ہے، وہ ثواب تمہیں گھر کی چہار دیواری میں مقید رہنے پر ملتا رہے گا۔